یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا. مثال کے طور پر سال میں ایک مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے. اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی. تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. مسلمان پر واجب ہے اور بالغ پر واجب ہے. صحیح. نابالغ بچے پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں. بالغ پر جو ہے واجب ہوگی. اور کب واجب ہوگی؟ جبکہ ایام نحر کے اندر وہ صاحب نصاب ہو. ایام نحر 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 ذو الحجہ، یہ 3 ایام نحر ہیں جن میں قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور 12 کے غروب آفتاب پہ چونکہ اسلامی اعتبار سے 12ویں کا دن ختم ہو جاتا ہے تو قربانی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے. بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے. قربانی کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو، یعنی جس پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع فرمایا. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ نے توفیق دے تو قربانی کریں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہے، بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ مالک نصاب ہے، آج جو نصاب کی قیمت ہے آج کے حساب سے، آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ ہے غالباً، جی 9 جولائی ہے آج، 9 جولائی 2021. تو کتنا ہوتا ہے حافظ صاحب نصاب اپنا اس وقت؟ 35 سے 36 ہزار روپیہ نصاب ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی. تو جس کے پاس اتنی رقم ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی رقم کا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم کا وہ مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. اب اس پر قربانی واجب ہے تو اس کو کرنا چاہیے. بھائی قربانی ہر ایک پر اس کے نصاب کے حساب سے ہوتی ہے. ابا مالدار ہیں تو ابا پر ہے، آپ پر نہیں ہے. آپ مالدار ہیں تو آپ پر ہے، ابا پر نہیں ہے. تو آپ کی اگر اتنی ارننگ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس ہوں اور آپ پر قرضہ بھی نہ ہو، گیس بجلی کا بل بھی نہ ہو، اور جو راشن ماہانہ آتا ہے، جیسے 1 تاریخ کو یعنی فرض کریں کہ 1 تاریخ ہے اور بقرعید آ گئی، 40 ہزار پڑے، لیکن ابھی راشن گھر کا آئے گا، تو بکرا لاؤ گے تو پھر راشن کون لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ راشن کے پیسے بھی یعنی جو بنیادی خرچے ہوتے ہیں وہ نکال کے 40 ہزار، یعنی 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40 ہزار کی اتنے بچ رہے ہیں تو پھر قربانی واجب ہے، ورنہ واجب. بھائی قرض دار قربانی کر سکتا ہے کیا؟ پانے کا اچھا سوال کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے، مقروض ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ قرض دار ہے اور آپ کو لگتا ہے لیکن میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہو، تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی. تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لأدع الاضحى وانی لموسر، میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں اور حالانکہ میں موسر، میں مالدار ہوں، لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، موسر، میں مالدار ہوں لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں، تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے، میرے اوپر فرض ہے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے. اتنا جمع ہو گیا کہ جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو گئی تو ان پہ قربانی واجب ہوگی. پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی
کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا. تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا. استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی جانور خرید سکتا ہے. لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا ہے یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے. اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت مؤکدہ ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے. بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ کی، تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں. تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں، تو قرض ہوتا ہے آپ پر. اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی. یہ مقروض شروع والی یہ سب من گھڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرضہ تو ہر بندے پر ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بھی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں. تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں. قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے. تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا.